فرمایا اللہ رب العزت نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان 4 وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا۔ سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اور اگر یہ پتہ ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا۔ تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے، پلک بھی نہیں چھپکتا۔ اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، ان ربک لبالمرصاد۔ گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، جی میں نے فون کیا پتہ نہیں چلنے دیا، میں نے فلاں یوں کیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں دی۔ یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا۔ تو جواب دے دیا کہ یہ مت زوم میں رہنا کہ ہمیں کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا۔ تو اس کا بھی جواب دے دیا۔ گناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، مقولہ بنا ہوا ہے۔ تو جب بندہ محسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا، تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے۔ تو اس لیے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہمارے۔ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ، انسان ڈھیٹ بن جائے، بے حیا ہو جائے۔ بچہ بڑا ہو جائے نا، بے حیا بن جائے تو باپ کو کہتے ہیں اچھا نہیں میں کرتا کیا کریں گے، یا پڑوسی کو کہتے ہیں اچھا نہیں میں یوں کرتا تم کیا کر لو گے۔ یعنی جب یہ دین میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لو گے، اچھا میں کرتا ہوں تم کیا کر لو گے۔ یہ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے وہ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ وَيُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی باندھ نہیں سکتا۔ ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسا جو ہے عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ اور جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس کا کوڑا آتا ہے عذاب۔ تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ کوئی کیا کر لے گا، حیثیت ہی کیا۔ تو 4 وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کریں۔ اور گناہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 ہی گواہ متعین فرمائیں گے۔ 4 گواہ قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا گواہ اس بندے کے کندھوں کے اوپر جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گواہ ہوں۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے گواہی دیں گے رب کریم ہم نے اس کو یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا۔ یہ سب سے پہلی گواہی ہوگی معصوم فرشتوں کی گواہی۔ پھر دوسری گواہی اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
پھر گنہگار بندہ، مجرم بندہ جب دیکھے گا نام اعمال کو تو اب ڈرے گا، گھبرائے گا، کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد، جو کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائے، تیرا رب کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ تو یہ دوسری گواہی ہوگی۔ اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ زمین سے لیں گے، زمین کو پوچھیں گے کہ تو بھی خبریں سنا، تیری پیٹھ پر کیا ہوتا رہا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین گواہی دے گی، بتائے گی کہ میری پشت پر اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا، اس گناہ کے لیے چل کے گیا تھا، زمین گواہی دے گی۔ اور چوتھی گواہ وہ انسان کے جسم کے اپنے اعضاء ہوں گے، اس کے اوپر گواہی دیں گے، سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، یہ سب اس کی گواہی دیں گے۔ اور پریشان ہوں گے اس وقت لوگ، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اس وقت اپنے اعضاء کو یہ کہیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی، اور تمہاری لذتوں کی خاطر ہی تو ہم گناہ کرتے تھے، تم نے کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اس لیے جو بھی تھا ہم تو اس کی پوری رپورٹ اپنے رب کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، کہ تم تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے اپنے ان اعضاء سے کہ یہ قیامت کے دن گواہ بننے والے تھے۔ تو کوئی آدمی اپنے اعضاء سے پردہ کر سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ انہی سے تو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چار گواہ قیامت کے دن گناہگار کے خلاف پیش کر دیے جائیں گے، اور بندے کے لیے پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس کو خود تسلیم کرنا پڑ جائے گا کہ رب کریم ہاں میں نے یہ گناہ کیے، خطائیں کی۔ تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی ان گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کریم سے اس کی معافی مانگ لیں، پروردگار سے اس کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی عذاب سے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کا دستور ہوتا ہے کہ یہ دھکے نہیں دیتے، یہ نفرت نہیں کرتے، یہ سینے سے لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت نے اسے کہا ہاں ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ تو اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کے گناہ کیا کر۔ کہنے لگا جی میں اس کی نظروں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمان لگے اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے، کہ نہ تمہارا دیا کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے لگے جی اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر لو۔ کہ جی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے باہر؟ پروردگار بھی فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور گڑے کی مچھلیوں نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، کدھر جاتے ہو؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ اکبر، ایسا شہانہ خطاب ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تثنیہ کا صیغہ، اے میری زمین کے بوجھو، یعنی نافرمان جن اور انسان ان کو مخاطب کیا گیا، اے جنوں اور نافرمان انسانوں، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، ان قریب اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں، ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تمہارا پتہ کرتے ہیں۔ جیسے ماں کوئی کام کر رہی ہو نا، بچے کو دھمکاتی، کہتی ہے میں آتی ہوں، یہ نہیں کہ آ نہیں سکتی، دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو ان قریب تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، نپٹیں گے تمہارے ساتھ، ہمیں حساب لینا بھی آتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس لیے وہ کہنے لگا جی کہ میں تو نہیں زمین و آسمان سے باہر جا سکتا۔ فرمایا اچھا پھر میں آپ کو ایک تجویز اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو نام اعمال میں بہت سارے گناہ ہوں گے، اب جب ملک الموت آئے گا تو اس وقت تم اسے کہنا کہ بھئی تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ کہنے لگا حضرت اس نے تو انتظار نہیں کرنی، جس سانس میں موت آنی ہے اس سے اگلا سانس بندہ نہیں لے سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،
فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ پر میں اچھا پھر ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب، تو اس وقت منکر نکیر کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ، جیسے ہم نے گھروں پہ لکھوایا ہوتا ہے نا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، تو تم بھی کہنا پھر بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑا آئیں گے۔ پر میں اچھا پھر ایک آخری بات باقی رہ گئی، وہ تجویز بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی؟ کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جانے کا حکم دیں گے اور فرشتے پکڑ کے لے جانے لگیں گے، تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں میں نہیں جہنم میں جاتا؟ جب اس نے کہا میری کیا حیثیت ہے، تو اس وقت فرمایا، اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی، فرمایا کہ اے دوست جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، وہ اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو گناہ ہم جو کرتے ہیں یہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے ہی افراد مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور قومیں مصیبتوں میں پڑتی ہیں، اور نیکی کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو مصیبتوں سے نکالا کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ کام کرتے ہیں بنگیوں والے اور تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں والے۔ یاد رکھنا مسلمان کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں، نیکی کرے گا امام عالم، اور اگر گناہ کرے گا تو غلام عالم بنے گا۔